رات اپنی سیاہ چادر سمیٹ کر رخصت ہوئی۔ دن جگمگا اٹھا۔ امام نے حکم دیا کہ پانی کثرت سے بھر لو، مشکیں، چھاگلیں، پکھالیں پانی سے بھر لو۔ پانی اچھی طرح بھر کے قافلہ پھر سے روانہ ہوا۔ 60 ہجری تمام ہو کر 61 ہجری شروع ہو گیا۔ محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ دوپہر کا دن گزر چکا تھا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حسین نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا خرما کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے معنی ہے کوفہ قریب آ گیا۔ سب غور سے دیکھنے لگے۔ عبداللہ بن سلیم نے کہا، میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں، خرما کے درخت اس جگہ کبھی نہ دکھائی دیے، کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ تو کسی تیز نظر سے کہو ذرا قدم بڑھا کر دیکھے، امام نے کہا۔ عبداللہ بن سلیم آگے بڑھے۔ مجھے تو گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے تو کوئی لشکر معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، کوئی لشکر ہے، کیا رائے ہے؟ خیمہ ڈال دیں اور جتنے بھی سپاہی ہیں تیار ہو جائیں، یقیناً دشمن کی فوج ہے، ہر حال میں احتیاط ضروری ہے۔ چنانچہ خیمے نصب کر دیے گئے اور سب چوکس ہو گئے۔ فوج قریب آئی تو معلوم ہوا حر بن یزید ریاحی ہیں، 1000 لشکر کے ساتھ قادسیہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں جو پانی تھا ختم ہو چکا ہے، پیاس سے لشکر لبے دم ہو رہا ہے، جانوروں کا تشنگی سے برا حال ہے۔ حسین نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، فوراً پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، انسان و حیوان سب کو سیراب کر دو، کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ جاں بلب فوج کو پانی پلایا جانے لگا۔ کٹورے، بادیے، چھاگل لے کر لوگ بڑھے۔ مشکوں کے منہ کھول دیے گئے، اونٹوں پر لدے پکھال خالی ہو گئے۔ 1000 سواروں کو پانی پلانا مذاق نہ تھا۔ حر اور ان کے ساتھی حسین ابن علی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ سنا تھا ہزاروں کا لشکر حسین کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گنتی کے 200 افراد کو دیکھ کر چپ رہ گئے۔ پھر حسین نے جس دریا دلی سے پیاسوں کی خاطر مدارت کی، اس کے خیال سے لشکر والوں کی زبانیں بند تھیں، سر جھکے ہوئے تھے، ادھر بھی سب خاموش تھے۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حسین نے حجاج بن مسروق سے اذان دینے کو کہا۔ اذان کی آواز پر صفیں تیار ہو گئیں۔ حسین بھی نماز کے لباس میں خیمے سے نکلے۔ بعد حمد و ثنا کے فرمایا، اے کوفہ والو، خدا حاضر و ناظر ہے، میں تمہاری طرف کسی نامناسب ارادے سے نہیں آیا ہوں، تمہارا دعوت نامہ پا کر ہی آیا ہوں۔ کیسا دعوت نامہ؟ حر نے ادب سے دریافت کیا۔ تم نے مجھے بلانے کے لیے خط لکھے، قاصد بھیجے کہ یا حسین، آپ کو خدا کا واسطہ کوفہ آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں، خدا کے لیے آ کر ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے دکھوں کا مداوع کیجیے۔ گستاخی معاف یا حسین، ہم نے آپ کو کوئی ایسے خط نہیں لکھے، حر نے کہا۔ تب امام نے خیمے سے خطوں کے تھیلے منگوا کر سامنے ڈال دیے۔ یہ دیکھو، میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، اپنی آنکھوں سے یہ خط دیکھ لو۔ ہم میں سے کسی نے ان میں سے کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہمیں ان خطوں کے مضمون سے کوئی واقفیت ہے۔ یا تو کسی نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ حرکت کی ہے، یا حکومت کے غداروں کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، ان سب کا علاج کر دیا گیا، جو باقی بچے ہوں گے وہ روپوش ہو گئے ہیں۔ خیر، اگر تم کہتے ہو کہ کوفہ میں میرا کوئی منتظر نہیں ہے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ امام کی اس بات پر وہ لوگ نظریں چرانے لگے۔ امام نے کہا، خیر نماز ظہر تو ادا کر لیں۔ حر، تم اپنے لشکر کو علیحدہ نماز پڑھاؤ گے؟ نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ سب نے ساتھ نماز ادا کی۔ حسین اپنے خیمے میں چلے گئے۔ حر کے لیے جو خیمہ نصب ہوا تھا وہ اس میں جا کر آرام کرنے لگے۔ وہاں ان کے کچھ ساتھی پہنچ گئے اور بات چیت کرتے رہے۔ حر کے معنی آزاد ہیں، مگر اس وقت وہ حسین کے احسان کی قید میں تھے، ان کی زبان بند تھی اور کچھ کہتے بن نہ پڑتا تھا۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز بھی سب نے ادا کر لی تو حسین نے کہا، اگر کوفہ والوں کو میری ضرورت نہیں تو وہ لوگ میرے پابند نہیں، اس لیے میں کوفہ کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب مجبوراً حر کو زبان کھولنا پڑی۔ مجھے قادسیہ کے حاکم نے اس لیے روانہ کیا ہے کہ میں آپ کو راستہ میں روک کر آپ کو ابن زیاد کے سامنے حاضر کروں۔
اور مجھے نجف چلا جانے دو، اس میں تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ حسین نے نرمی سے کہا، نجف جانے کی اجازت نہیں۔ حسین کو ایک دم جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ ضبط کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ جتنی نرمی برت رہے تھے یہ لوگ سر پر چڑھے آ رہے تھے۔ نہایت غصے سے بولے، اور تیری یہ مجال نہیں کہ ہمیں دھمکیاں دے، ہم پر حکم چلائے، ہمارا جی جدھر چاہے گا ادھر جائیں گے، اگر ہمت ہے تو روک لے۔ یہ کہہ کر حسین نے گھوڑا بڑھایا، حر نے فوراً گھوڑا سامنے بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر ابو الفضل، عباس اور علی اکبر کا جوان خون کھول اٹھا۔ زین العابدین کی طبیعت خراب تھی مگر وہ بھی اٹھ بیٹھے، قاسم بھی بڑھے اور سب نے تلواریں نکال لیں۔ ٹھہرو، یہ خون خرابہ مجھے پسند نہیں، میں اسی لیے مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حر سے بولے، ان نوجوانوں کا خون گرم ہے، ان کے منہ نہ لگو، اگر میری جان لینے کی غرض سے آئے ہو تو وہ دوسری بات ہے، ہم کو کسی کی جان لینے کا حکم نہیں۔ آپ کوفہ جا رہے تھے، چلیے ہم کوئی مزاحمت نہ کریں گے، مگر ہم ساتھ چلیں گے۔ نہیں، اب ہم کوفہ نہ جائیں گے، ہمارے دل میں جو کوفہ کے بارے میں مغالطہ تھا وہ دور ہو گیا، واقعی اب وہاں ہمارا کوئی منتظر نہیں، ہم جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ جائیں گے۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا، کوفہ کے علاوہ اور کسی رخ جانے کا حکم نہیں، اور حضور آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ واپس مدینہ نہیں جا سکتے کہ راستے میں لشکر بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو حلقہ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک بات عرض کروں؟ ضرور، امام نے اجازت دی۔ مجھے صرف اس صورت میں آپ کے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں یا مدینہ کی طرف واپس لوٹیں۔ اگر آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ، تو ایسی صورت میں مجھے کوئی احکامات نہیں ملیں، اس لیے میں خاموش رہوں گا، اس طرح آپ بھی زحمت سے بچیں گے اور میرے اوپر بھی الزام نہ آئے گا۔ زحمت سے بچنا تو اب ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہر چہار طرف مصیبت ہی مصیبت ہے، لیکن تم ٹھیک کہتے ہو، ہم قادسیہ اور عزیب کے راستے سے بائیں رخ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر مختصر سے قافلے نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ حر نے کوئی مزاحمت نہ کی، ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ راستے میں بڑے دکھ سے بولا، دیکھیے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی پر رحم کیجیے، اگر آپ نے جنگ کی تو آپ یقیناً قتل ہوں گے۔ کیا تم مجھے موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو، اس سے زیادہ تم کر بھی کیا سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ حر، موت تو ہر انسان کو ایک دن آنا ہی ہے، ہمت سے موت کا مقابلہ کرنے میں کوئی ننگو آر نہیں۔ نیت میں سچائی ہو، اپنا ضمیر اجازت دے تو موت کے خوف سے قدم نہیں لڑکھڑانا چاہیے۔ حر نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ قافلہ راستہ طے کرتا رہا، حر بھی ساتھ چلتا رہا۔ جب نینوا کی سرزمین پر پہنچے تو ایک مسلح سوار کوفہ کی جانب سے آتا دکھائی دیا۔ سب رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ قریب آیا تو اس نے حر اور اس کے افسروں کو سلام کیا۔ حسین ابن علی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ قاصد حر کے لیے ابن زیاد کے پاس سے ایک پیغام لایا تھا۔ خط میں لکھا تھا، تم کو حکم دیا جاتا ہے حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور ان کے قافلے کا رخ نہایت ہوشیاری سے ایسے مقام کی طرف موڑ دو جہاں آب و گیا کا نام نہ ہو اور پناہ کے لیے کوئی قلعہ بھی نہ ہو۔ یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ہمارے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے۔ خط سے معلوم ہوتا تھا کہ ابن زیاد کو حر پر مکمل اعتماد نہیں، وہ اس کی طبیعت کی نرمی سے ڈرتا ہے، یا شاید اس زمانے کا دستور ہی بن گیا تھا کہ کسی پر پوری طرح اعتماد نہ کیا جائے۔ خریدا ہوا انسان شاید کسی اور کے ہاتھوں زیادہ داموں میں بک جائے، یا کسی اور دماغی کمزوری کا شکار ہو کر غلطی کر بیٹھے۔ افسروں کو ایک دوسرے کی جاسوسی پر تعینات کر دیا جاتا تھا۔ حر حسین کی عظمت کا قائل ہوتے ہوئے بھی دنیا کا بندہ تھا، وہ اپنے مستقبل کے خیال سے ابن زیاد کی مخالفت ہرگز پسند نہیں کر سکتا تھا۔ ہزار مجبوری اور لاچاری کے باوجود اس پر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل لازم تھی۔ اس کا ارادہ ہو رہا تھا کہ حسین کو کربلا کے میدان کی طرف بڑھنے سے روک دے، کیونکہ یہ وہی مقام تھا جہاں ابن زیاد انہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل پر جبر کر کے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ قاصد نے بھی اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور قافلہ بڑھتا رہا۔ کیسی بھیانک رات تھی، چاروں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ لکودک، بے رحم و بے مروت صحرا، بنجر چٹانیں، اجاڑ ٹیلے، کوئی آدم نہ آدم ذات، نہ یہ خبر کہ راستہ کدھر ہے۔ جنگلی جانوروں کی دھاڑیں سن کر بچے سہم جاتے تھے، ماؤں کی گودوں میں منہ چھپائے بلک رہے تھے۔ مائیں آیتیں پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھیں۔ گرمی تھی کہ علامہ، مگر آل محمد نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا۔ منزلوں پانی کا نام و نشان نہ تھا، بیشتر پانی حر کی فوج کو پلا دیا گیا تھا۔ اگر پانی دینے کی بجائے حر کے پیاسے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے تو منٹوں میں صفایا کر دیتے، مگر رسول خدا کے نواسے کو تو ایسی بات سوچتے ہوئے بھی کراہیت آتی تھی۔ صبح تڑکے سے سورج اپنا عذاب برسانے لگا، ہوا دم بخود تھی، پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، پھول سے چہرے جھلس کر کملا گئے تھے، گھوڑوں کی پیاسوں سے زبانیں نکلی پڑی تھیں۔ جب جانور بھی اپنے بھٹوں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے پیارے نواسے صحرا کی خاک چھان رہے تھے، بالوں میں منو خاک اٹی ہوئی تھی، بچے سسک سسک کر پانی مانگتے تھے۔ اے صاحب، کیا میرے بچوں کو پیاسا مارنے کا ارادہ ہے؟ بانو اپنے محمل سے پکار رہی تھیں۔ 6 مہینے کی جان میرا دودھ پیتا بچہ بغیر پانی کے بے ہوش ہوا جاتا ہے، بچیوں کے ہونٹ سوکھ کر تڑکے جا رہے ہیں۔ ادھر سکینہ بلک رہی تھی، اچھے چچا جان، محمل میں ہمارا دم گھٹا جاتا ہے، ذرا گودی میں لے لو، اللہ مجھے ٹھنڈی ہوا میں نکالو، بابا جان سے کہو خیمہ ڈالیں۔ واہ، آپ خود تو ہوا کھا رہے ہو اور ہمیں اندر گھونٹ رکھا ہے۔ بچوں کی آہوزاری سن کر حسین کلیجہ محسوس کر رہ جاتے تھے۔ محمل کے اندر پھر بھی سایہ تھا، باہر تو سورج جیسے سوا نیزے پر اتر آیا تھا۔ بس اولاد کی قسمت میں باپ کی طرف سے ورثہ میں دکھ ہی دکھ ملے ہیں۔ پیغمبر خدا نے دنیا کو سلامتی کی راہ دکھائی، آج ان کی اولاد ان کی امت کے ہاتھوں لکودک صحراؤں میں یوں صوبتیں اٹھا رہی ہیں۔ حر کا لشکر انہیں اس دوزخی راستے پر ڈال کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب حسین کے لیے کربلا کی طرف جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اب وہ دشمن کی مٹھی میں تھے۔ امام نے میدان کربلا پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، آپ ہی آپ جی بھر آیا، لو ہماری منزل آ گئی۔ زیر لب مسکرا کر کہا، اب یہاں سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے۔ مٹی سے گور کی خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے لگامیں کھینچ لیں۔ زینب نے سہم کر بھائی کی طرف دیکھا اور کلیجہ تھام لیا۔ چلتے چلتے لگام کیوں کھینچ لی بھائی؟ یہ کون سا مقام ہے؟ نہ کوئی بستی دکھائی دیتی ہے نہ گاؤں، خدا کے لیے اس جگہ سے بڑھیے، مجھے تو وحشت ہو رہی ہے، بھلا یہاں کیسے رہیں گے؟ کوئی اپنی منزل سے آگے نہیں جا سکتا زینب، حسین نے کہا، مگر میرا تو کلیجہ کانپ رہا ہے، بچوں کے منہ بھی اترے ہوئے ہیں۔ بھائی، مجھے تو اس نامراد زمین سے خون کی بو آ رہی ہے، سبزہ دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، پھول آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھے جاتے ہیں۔ یہ تمہارا وہم ہے زینب، یہ وہی مقام ہے جو ہم نے اکثر پریشانی کی نیند میں عالم خواب میں دیکھا ہے، بڑی اپنی سی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ دیکھو سامنے ہی تو نہر القمہ ہے، اس کے کنارے خیمے نصب کریں گے۔ زینب دریا کی طرف نظر ڈال کر کانپ اٹھیں، یا خدا، یہ دریا ہے، یہ سراب، یہ پانی کے بلبلے ہیں کہ انسانوں کی کھوپڑیاں تیر رہی ہیں، موجیں ہیں کہ تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کلیجہ منہ کو آیا جاتا ہے۔ تم بہت تھک گئی ہو زینب، آرام کرو گی تو یہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، امام نے تسلی دی۔ بھائی، میرے جی کو کیا ہوا جاتا ہے، آپ ہی آپ بیٹھا جاتا ہے، دیکھو تو اصغر کیسے بلک بلک کر رو رہے ہیں، کہتے ہیں بے زبانوں کو غیب کی خبر ہو جاتی ہے۔ سکینہ بھی سہمی ہوئی ہے، دل کو قابو میں رکھو زینب، موجوں کا شور سن کر دل مسلا جاتا ہے۔ یا خدا، یہ کون ماتم کنا ہے، کون بین کر رہا ہے؟ کیا کوئی اس منحوس دریا میں ڈوب گیا؟ تمہارا وہم تمہیں ورغلا رہا ہے۔ بنت علی، تم گھبراؤ گی تو اوروں کی ہمت بھی جواب دے جائے گی۔
قسمت میں کربلا آنا لکھا تھا، اب ہنسی خوشی ہم سب یہیں رہیں گے۔ اگر حاکم نے اجازت دے دی تو بس یہیں گھر بسا لیں گے۔ میں معلوم کرتا ہوں یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ اے لڑکو، ادھر آؤ، ذرا قریب کے علاقے میں جو بستی ہے وہاں جا کر دریافت کرو اس زمین کا مالک کون ہے۔ چند نوجوان حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر حسین نے علی اکبر سے کہا، تمہاری پھوپھی تو بڑی وہمی مزاج کی ہیں۔ یہ وہی مقام تو ہے جہاں بابا کئی بار خیمہ زن ہوئے، لمبے سفر نے انہیں ہلکان کر دیا ہے۔ ارے یہ تو بڑی پاک زمین ہے، ہم یہاں رہیں گے، اپنے کارناموں سے اسے ایسا بلند مرتبہ بخشیں گے کہ لوگ دور دور سے یہاں علم و فن سیکھنے آئیں گے۔ انسان اپنے افعال سے زمین کو مرتبہ دیتا ہے۔ اگر ہم نے بلند حوصلگی سے کام لیا تو یہ جگہ فرشتوں کی سجدہ گاہ بن جائے گی۔ اسلام اس سرزمین پر ایک بار پھر اپنی پوری شان سے زندہ ہوگا۔ سب اتر کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ نہر کے پانی نے سب میں دوبارہ جان ڈال دی۔ جنگل میں منگل ہو گیا۔ بچوں کی کلکاریوں سے فضا نغمہ بار ہو گئی۔ موجوں نے اٹھ کر حسین کے قدم چومے اور جاویداں بن گئیں۔ حسین نے علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ علی اکبر، یہ جگہ پسند ہے؟ لاجواب مقام ہے، اور نہر تو جیسے سیدھی جنت سے چلی آ رہی ہے۔ جوان سال علی اکبر کی زبانی اپنی تعریف سن کر جیسے پوری ترائی کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بڑے ناز و انداز سے وادی نے انگڑائی لی اور زمین پر فردوس بری کی بہاریں نچھاور ہو گئی۔ ہوا نے بھاگ کر یہ خوشخبری دریا کے کان میں ڈال دی کہ تجھے چن لیا گیا۔ اٹھ دیوانی، تیرے نصیب جاگ اٹھے، امام حسین تیرے پانی سے وضو کرنے آ رہے ہیں۔ اٹھ نیک بخت، ان کے قدم چوم لے کہ تیرا مرتبہ آب کوثر کے ہم پلہ ہو جائے گا، تیری آبرو بڑھ جائے گی۔ حسین تیرے پانی کی قسمت جگانے آ رہے ہیں، تیرے کنارے پر ان کے قدم پڑیں گے، تیرے نام کا صدیوں ڈنکا بجے گا۔ او بھاگوان، لوگ تیرا نام حسین کے ساتھ لیں گے۔ ذرہ ذرہ جھوم اٹھا، دشت و بیاباں خلد بری کا نمونہ بن گئے۔ صحرا جگمگا اٹھا، دور دور تک روشنی پھوٹ نکلی۔ دریا نے بے قرار ہو کر بلبلوں کے کمکمے امام کے قدموں پر لٹا دیے۔ موجیں لپک لپک کر قدم بوس ہونے لگی۔ خطۂ زمین کے بھاگ جاگ اٹھے جہاں امام کے قدم پڑے۔ پھول مسکرا اٹھے، گنچے گنچے ہنسنے لگے۔ خاک کربلا کی قسمت آسمان کی بلندیوں کو پار کر گئی۔ حسین نے آنکھیں بند کر لیں اور بھرے ہوئے گلے سے بولے، کیا پرسکون مقام ہے، ہواؤں میں نشہ گھلا ہوا ہے، آنکھیں آپ ہی آپ بند ہوئی جاتی ہیں، اس مٹی میں بڑی کشش ہے، دل آپ ہی آپ کھینچا جاتا ہے۔ بچے ادھر پانی میں شور برپا کیے ہوئے تھے۔ ریگستانوں میں کسی پر پانی اچھالنا عین عنایت اور پیار کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ پانی قدرت کا حسین ترین تحفہ ہے۔ عباس، بس یہیں خیمے نصب کروا دو، مگر زینب سے پوچھ لو خیمے کس رخ نصب کیے جائیں۔ زنانے خیمے ذرا کنارے سے دور رہیں تو اچھا ہے، یہاں ہر وقت لوگوں کو آنا جانا رہے گا، خواتین کو تکلیف ہوگی۔ عباس نے بہن سے پوچھا تو بولی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جہاں سب کی رائے ہو وہیں خیمے لگوا دو۔ بھائی ٹھیک کہتے ہیں، خواتین اور بچوں کے خیمے ذرا پانی سے دور رہیں تو اچھا ہے، ورنہ بچے ہردم پانی ہی میں پڑے رہیں گے۔ ہاں، مگر اتنی دور بھی نہ لگوا دینا کہ پانی دکھائی نہ دے۔ دریا کتنا حسین ہے، نظارے سے دل کھلا جاتا ہے، دماغ کو تراوٹ ملتی ہے، پھر کیوں میرا جی ڈوبا جا رہا ہے۔ اے عباس، بچوں سے کہو اب پانی سے کھیل چکے، خنکی بڑھ رہی ہے۔ بانو بولی، بچوں کو پانی سے ہٹانا میرے بس کی بات نہیں، فضا سے کہیے اپنا عصا سنبھالیں تو شاید قابو میں آ جائیں۔ رہنے دو، تھوڑی دیر اور پانی میں کھیلنے دو، اتنے دن بعد پانی نظر آیا ہے، جی بھر جائے گا، آپ ہی نکل آئیں گے۔ زینب نے روک دیا۔ حسین ابن علی مسکرا کر بولے، انسان کس قدر کم نعمتوں میں ہنسی خوشی گزارا کر لیتا ہے۔ وطن سے دور گھر بار چھوڑ کر ایسا لگتا تھا وطن سے دور گھر بار چھوڑ کر ایسا لگتا تھا اب کہیں آرام اور سکون نہ مل سکے گا، مگر دیکھو یہ نہر پا کر سب کچھ کھو دینے کا غم مٹ گیا۔ ہمیں قلعے اور محل نہیں چاہیے، بس سیدھے سادے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر نئی بستی بسائیں گے، باغ باغیچے لگائیں گے،
زندگی میں بہار آ جائے گی۔ مسجد کا رخ عین دریا کی طرف ہوگا۔ مکتب اور کتب خانے کی بنیاد سب سے پہلے پڑنی چاہیے۔ زین العابدین کو علم سے بے انتہا لگاؤ تھا۔ بیمار تھے مگر ان کی محمل میں ہر طرف کتابیں بھری پڑی تھیں۔ سب سے پہلے تو ہاٹ بازار کا انتظام ہونا چاہیے۔ فضا کو اپنے ہانڈی چولہے کی فکر پڑی تھی۔ سب ہنسنے لگے۔ عباس، تم دیکھنا یہاں کتنا حسین شہر تعمیر ہوتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے اجاڑ جنگلوں اور ریگستانوں کو گلزار بنا سکتا ہے۔ ابھی ہماری تعداد کم ہے مگر جلد ہی لوگ ادھر متوجہ ہونے لگیں گے۔ محنت کرنے والوں کی کمی نہ رہے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک پرامن بستی بس جائے گی۔ خیمے نصب کیے جانے لگے، کناتیں کھل گئیں، چیخیں ٹھونکی جانے لگیں، رسیوں کے گچھے کھلنے لگے۔ ساری صحبتیں بھول کر ایک نئی دنیا بسانے کے خواب دیکھے جانے لگے، مگر دم بھر میں یہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ اچانک شمال کی طرف سے غبار اٹھا اور پوری وادی پر چھا گیا۔ لوگ کام چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ دور سے ایک فوجی دستہ آگے بڑھتا نظر آیا۔ عباس نے ساتھیوں کو للکارا، ہوشیار ساتھیوں، نہ جانے یہ دوست آتے ہیں کہ دشمن اس علاقے میں کچھ وحشی قبیلوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ڈاکوؤں کی تعداد بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور دستہ نظر آیا۔ جنگل میں سیاہی بڑھ گئی۔ طبلے جنگ کی گرج سے کوہ و بیابان لرز اٹھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھرتی کی چھاتی دھڑکنے لگی۔ بجلی کی صورت سے لشکر کے دستے آگے بڑھے اور گھاٹ پر صف بندی شروع کر دی، عین خیموں کے سامنے۔ عباس نے نوکروں کو پکارا، جا کر پوچھو تو کیا قصہ ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں ہمارے خیمے لگ رہے ہیں اور یہ بیوقوف دھول اڑاتے دندناتے چلے آ رہے ہیں، جاہل کہیں کے۔ ان سے کہو ذرا دور ہٹ کر خیمہ زن ہو۔ اتنے میں فوج کا سردار آگے بڑھا اور کہا، نہر کے کنارے ہماری فوجیں پڑاؤ ڈالیں گی، آپ لوگ ذرا دور ہٹ کر خیمے لگائیے۔ تو کیا نہر کا کنارہ آگے نہیں؟ تم آگے بڑھ کر اپنا پڑاؤ ڈالو۔ گھاٹ تو کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پورا گھاٹ فوجی علاقہ کی حدود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک؟ جی ہاں۔ تمہیں اگر یہ ٹکڑا زیادہ پسند ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ خیمے پھر سے اکھاڑنے پڑیں گے۔ عباس کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئے۔ آگے بھی سب فوجی علاقہ ہے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کافی پیچھے۔ فوج کے لیے کافی رقبہ چاہیے ہوگا۔ 10,000 کوفے سے آ رہے ہیں، کہیں سے 2,000، کہیں سے 4,000، جگہ کی قلت ہو جائے گی۔ آپ لوگ پیچھے ہٹ کر قیام کیجیے۔ تیری یہ مجال مردود، ہم پر حکم چلا رہا ہے۔ ابو الفضل عباس کو غصہ آ گیا۔ تیری تو کیا ہستی ہے، ہم دم بھر میں تجھے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ ہم پر دھونس جماتا ہے؟ میں اپنی طرف سے دھونس نہیں جما رہا ہوں، مجھے جو حکم ملا ہے بس وہی کہہ دیا۔ ہمارے منہ لگے تو پچھتاؤ گے۔ تعداد پر نہ جانا، اصل چیز شجاعت اور جرت ہے۔ ہم اگر اپنی آستینیں الٹ دیں تو زمین و آسمان تہ و بالا ہو جائے۔ ہم سے نہ الجھنا ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ ابھی اس نہر کے پہلو میں ایک لہو کی نہر کھینچ دیں گے، ہمارے خیمے اسی جگہ نصب ہوں گے، اور جو ہم سے ٹکر لی تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ عباس کا غصہ ضرب المثل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا۔ فوجیوں کا عجیب حال تھا۔ نیزے اٹھے ہوئے تھے، تلواریں کھینچی ہوئی تھیں، کمانوں پر چلے چڑھے ہوئے تھے، مگر شرم اور ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے۔ آنکھیں نیچی تھیں، دل دھک دھک کر رہے تھے۔ پیغمبر کے پیاروں کے سامنے جسم لرز رہے تھے، دل بیٹھے جا رہے تھے، خود اپنے وجود پر لعنت بھیج رہے تھے۔ آل رسول کے سامنے تو لاکھ بھی خاک تھے، ڈھالوں کی آڑ میں چھپے جاتے تھے۔ مٹھی بھر تھکے ہارے انسانوں کی اتنی دہشت کہ پہلوانوں کے پسینے چھوٹے جا رہے تھے۔ عباس کی آواز سن کر اور لوگ بھی جلدی سے آئے، سب کو جوش آ گیا۔ حبیب ابن مظاہر نے بڑھ کر کمان میں تیر جوڑا، ابو تمامہ نے تلوار کھینچ لی، قاسم کو جلال آ گیا، علی اکبر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، زینب کے معصوم مونو محمد بھی اپنی تلواریں لینے لپکے۔ یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر فوجیوں کا پتا پانی ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، گنتی کے چند جوانوں سے ڈر کر دبک کر رہ گیا۔ بچے ہنگامے کی خبر سن کر رونے لگے۔ سکینہ نے دہل کر جلدی سے ماں کی گود میں منہ چھپا لیا۔
فضا نے محمل سے جھانک کر پکارا، اے بی بی، غضب ہو گیا، ظالم نہر پر نیزے بلند کر رہے ہیں۔ عباس ابن علی کو طیش آ گیا ہے، اللہ خیر کرے، یہ کس نے شیر ببر کو غصہ میں چھیڑ دیا ہے؟ مجسمے غیظ و غضب بنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ زینب خیمہ نصب ہونے کے انتظار میں ابھی تک محمل میں بیٹھی تھیں، پریشان ہو گئیں، بولیں، بھائی خدارا کچھ کیجیے، یہ کیا اندھیرا ہے، کہیں خون خرابہ نہ ہونے لگے، خدارا ان لڑکوں کو منع کیجیے۔ حسین ابن علی جلدی سے اٹھے، بھائی کو روکا، عباس جانے برادر، ہمارا مسلک امن ہے، ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں، کسی سے جھگڑا مول لینا مقصود نہیں، ان ملونوں سے امن اور سلامتی کا رشتہ۔ عباس سر سے پیر تک لرز رہے تھے، ہم حق پر ہیں آقا، مگر ہمیں خون بہانے کا حق نہیں، یہ ہمارے نانا کی امت ہے، ان پر پہل کرنا حرام ہے، جانے بھی دو عباس، یہ احمق ہیں، تم شیر خدا کے فرزند ہو جو رحم و کرم کا مجسمہ تھے، تمہارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آقا نہر سے دور خیمہ زن ہوئے تو ہمیں بیکار زحمت ہوگی، ہم ٹھہرے غریب الوطن، ہمارے لیے ترائی اور جنگل ایک ہی بات ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، زور زبردستی ہمارا شیوا نہیں، رسول خدا کی پاک روح کا صدقہ، جانے دو عباس، واللہ اس وقت تمہیں غصہ میں دیکھ کر بابا کا جلال یاد آ رہا ہے۔ حسین گلوگیر لہجہ میں بھائی کو سمجھانے لگے۔ عباس سر جھکائے غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، ماہ بنی ہاشم غم و غصہ کی گھٹاؤں کے باوجود جگمگا رہا تھا۔ تمہاری نجابت اور خاندانی شان کے سامنے معاذ اللہ ان احمقوں کی بساط ہی کیا، تم چاہو تو سدے سکندری کے پرخچے اڑا دو، یہ تمہارے ہم پلہ نہیں، شیر اور لومڑی کا مقابلہ ہی کیا، بس ہماری خواہش یہی ہے کہ تم دریا کا کنارہ چھوڑ دو، تمہیں جناب امیر کی قسم، ان بدبختوں کی دیدہ دلیری پر اپنا جی میلا نہ کرو۔ عباس کو صرف حسین کی میٹھی زبان نے خاموش کر دیا۔ قسم سن کر عباس لرز اٹھے، ادب سے سر جھکا لیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین نے جان سے پیارے بھائی کو ایک بچہ کی طرح پیار کر کے گلے لگا لیا۔ عباس ایسا بھی کیا غصہ، تمہیں اپنے اوپر قابو نہیں، یا خدا تم کس بری طرح لرز رہے ہو، اور آنکھوں میں یہ آنسو، کیا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، ہماری باتیں شاذ گزری؟ ہرگز نہیں آقا، آپ کا حکم میرے لیے حکم الہی سے کم نہیں۔ عباس بھائی کے قدموں پر جھک گئے۔ دیکھو تو تم نے جس غریب کو ڈانٹ بتائی ہے وہ کیسا نیم مردہ ہو رہا ہے۔ پھر حسین اس بدحواس سردار کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا قصہ ہے؟ یا حسین ابن علی، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، فوجی احکامات ہیں، اگر بال برابر کا بھی فرق ہوا تو ہمارا پورا دستہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہر پر اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک قبضہ کر لیں اور کسی غیر فوجی کو قریب تک نہ آنے دیں۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں سرکار، آپ بتائیے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک تو کہتا ہے بیچارہ۔ انہوں نے عباس کا بازو تھاما اور چند ساتھیوں کو ایک طرف لے جا کر کہا، وہ مجبور ہے، مگر یہ سخت ناانصافی ہے۔ علی اکبر کو تاؤ آ گیا، اگر ہم دب گئے تو شیطان اور شیر ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ بچے ہیں، پانی سے دور تکلیف ہو جائے گی، یہ نہر بابا نے فاطمہ زہرا کے مہر میں ہبہ کی تھی، اس پر ہمارا حق ہے، ہمارے حق کا اللہ ہی حافظ ہے، ویسے یہ نہر سب انسانوں کے آرام کے لیے ہے، پانی افراد سے ملے تو پھر کیا حرج ہے، پانی سے تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے، ہم اس پر اپنا حق کیوں کر جما سکتے ہیں؟ حسین نے نرمی سے کہا، لیکن اگر ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں تو ان کا آسانی سے صفایا کر سکتے ہیں، کمک آنے سے پہلے ہمارا نہر پر قبضہ ہو جائے گا، ان مٹھی بھر سپاہیوں کی ہمارے سامنے کیا حقیقت ہے؟ حسین تھوڑی دیر سر جھکائے سنتے رہے، سوچتے رہے، پھر فکر اور غم سے بوجھل آنکھیں اٹھائیں اور آس پاس کھڑے جوشیلے نوجوانوں کو دیکھا، بردبار ساتھیوں کے تمتمائے ہوئے چہرے دیکھے، پھر کہا، میرا فیصلہ ہے کہ نہر کا ساحل چھوڑ دیا جائے اور فوجی حدود کی پابندی کو تسلیم کر کے خیمے نصب کیے جائیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں اتنی سی بات پر جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا۔ میرے بچوں، معزز دوستو، تم دیکھ رہے ہو قدم قدم پر ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے،
چھیڑا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، ہمارے راستے میں جال بچھائے جا رہے ہیں۔ پہلے حور کی گستاخی، پھر ایک معمولی سردار کی زیادتی۔ واقعی یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں، ہمارے نوجوانوں کے خون کھول رہی ہیں، بزرگوں کے صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے۔ ہمارے دشمن بس اسی طاق میں ہیں کہ ہم جھلا کر بے اختیار ان سے ٹکرا جائیں، اور پھر ہمارا قتل ہماری زیادتی اور ناقبت اندیشی ثابت ہو جائے۔ یہ ہمیں احمق سمجھتے ہیں، مگر ہم ان کی چالوں کو سمجھ گئے ہیں، ہم ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ قتل حسین ہوگا، اسے کسی حادثہ یا بھول چوک کی آڑ میں نہیں چھپانے دیا جائے گا۔ معزز دوستو، میرے پیارے عزیزو، میری منزل موت ہے، یقینی موت۔ اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ قتل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر خدا را کسی طرف نکل جاؤ، یہ لوگ تمہارے جانے سے خوش ہوں گے، قطعی مزاحمت نہ کریں گے۔ یا حسین، آپ کے ساتھ پائی ہوئی موت 1000 سالہ زندگی سے افضل ہوگی۔ اگر آپ ہمیں نیزے مار کر بھگائیں تب بھی ہم آپ کے قدموں میں دم توڑ دیں گے، مگر آپ سے جدا نہ ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں نے جوش سے کہا۔ عباس قدموں پر گر پڑے۔ معاف کیجیے آقا، میں بڑا ادھورا سا انسان ہوں، میری قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے اور میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کی بلندیوں کو نہیں چھو پاتا، مگر آج آپ کے قدموں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر عباس کے جسم کے ٹکڑے بھی اڑیں گے تو وہ منہ سے اف نہ کرے گا۔ تم ہی نہیں، خود میں بھی اکثر محسوس کرتا ہوں کہ اب میری قوت برداشت جواب دے جائے گی، مگر میں اپنے نفس کو کچل دیتا ہوں۔ یہ نفس کشی ہمارا ورثہ ہے۔ بس میرے دلیر بچوں، اتنا یاد رکھو، ہم پہلا وار کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ ہم نے امن اور سکون سے رشتہ نہیں توڑا۔ آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، خدا کرے ہم اس امتحان میں پورے اتریں۔ سب نے کہا۔ اور تمہارا یہ مفلس اور بدحال بادشاہ اس وفاداری کے انعام میں تمہیں کیا دے سکتا ہے سوائے موت کے؟ ہمارے دامن میں کچھ نہیں۔ آپ کے قدموں میں مر کے ہم جاویداں ہو جائیں گے، یہی ہماری وفاداری کا صلہ ہوگا۔ چچا جان، آپ مفلس اور بدحال ہیں تو شہنشاہ آپ کے آگے دستے سوال کیوں پھیلا رہے ہیں؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو قاسم، ہم دنیا کے امیر ترین شہنشاہ ہیں کہ ہمیں خدا نے تم جیسے بیٹے اور غمخوار دیے ہیں۔ ہماری ریاست کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ بزرگ جو جوانوں سے زیادہ جوشیلے اور منچلے ہیں، یہ نوجوان جو بزرگوں سے زیادہ بردبار اور باشعور ہیں، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ایک فاتح کو ضرورت ہوگی۔ اسی لیے شہنشاہ میرے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں کہ ان کے دوست کرائے کے ہیں۔ میری فوج سے کوئی مائی کا لال جیت سکتا ہے؟ نہر سے 400-500 قدم ہٹ کر ایک مناسب مقام پر خیمے نصب کیے گئے۔ نہر سے دور خیمے لگنے پر بچوں کے دل اداس ہو گئے، ساری خوشی خاک میں مل گئی۔